بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا۔ وقتاً فوقتاً علمی موضوعات پہ استفادے کا سلسلہ آپ سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کے ہاں یہ جو حدیث و سنت کا فرق ہے، اسی طریقے سے شریعت اور فقہ کا فرق ہے، اور اسی طریقے سے نبی اور رسول کا فرق ہے، اس فرق کے نتیجے میں بعض چیزوں کے بارے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ علماء سے مختلف ہوتی ہے۔ آپ نے اس کی ایک وضاحت بھی بیان فرمائی تھی اور یہ تسلیم کیا تھا کہ ان چیزوں میں آپ کے ہاں فرق ہے۔ بعض اہل علم علماء کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو فرق آپ نے اب اتنی وضاحت سے بیان کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کتاب میزان میں بیان ہونے والے دین سے باہر بھی دین ہونے کی کسی تصور کی تائید کرتے ہیں، گویا فقہ اور اجتہاد کو بھی دین قرار دیا جا سکتا ہے، ان کے اندر دین بیان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث اور سنت کا فرق جو آپ کرتے ہیں، اس میں پھر حدیث کو یہ نہیں ہے کہ اٹھا کے پھینک دیا ہے، بلکہ حدیث کے اندر بھی دین کا بیان ہوتا ہے، اس کو بھی آپ تسلیم کرتے ہیں۔ بظاہر یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ کی رائے میں ایک تبدیلی ہے، اور اس سے پہلے شاید آپ چیزوں کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتے تھے۔ میں محض ریکارڈ کی درستی کے لیے کچھ چیزیں غامدی صاحب کی یہاں پڑھنا چاہتا ہوں بطور طالب علم۔ جب ہم نے ان کی آراء کا مطالعہ کیا تو کیا ان آراء میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے، یا یہ وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے بھی کہی جاتی رہی ہیں۔ غامدی صاحب کی کتاب مقامات یہ میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے، اور اس میں ایک مضمون ہے حدیث و سنت کا۔ اس میں غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو قرآن دیا ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں آپ نے دین کی حیثیت سے دنیا کو دی ہیں وہ بنائی طور پر تین ہی ہیں۔ نمبر ایک، مستقل بالذات احکام و ہدایات جن کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی۔ نمبر دو، مستقل بالذات احکام و ہدایات کی شرح و وضاحت خواہ قرآن میں ہوں یا قرآن سے باہر۔ نمبر تین، ان احکام و ہدایات کا عمل کا نمونہ۔ یہ تینوں چیزیں دین ہیں، دین کی حیثیت سے ہر مسلمان انہیں ماننے اور ان پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت کے بارے میں مطمئن ہو جانے کے بعد کوئی صاحب ایمان ان سے انحراف کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے زیبا یہی ہے کہ وہ اگر مسلمان کی حیثیت سے جینا اور مرنا چاہتا ہے تو بغیر کسی تردد کے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ ہمارے علماء ان تینوں کے لیے ایک ہی لفظ سنت استعمال کرتے ہیں، میں اسے موضوع نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک پہلی چیز کے لیے سنت، دوسری کے لیے تفہیم و تبیین، اور تیسری کے لیے اسوہ حسنہ کی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ اصل اور فرع کو ایک ہی عنوان کے تحت اور ایک ہی درجے میں رکھ دینے سے جو خلط مبحث پیدا ہوتا ہے اسے دور کیا جائے۔ یہ پیراگراف آخری ذرا سننے کا ہے۔ یہ محض اصطلاحات کا اختلاف ہے، ورنہ حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے اور ائمہ سلف کے موقف میں سر منہ کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے ناقدین اگر میری کتاب میزان کا مطالعہ دقت نظر کے ساتھ کرتے تو اس چیز کو سمجھ لیتے اور انہیں غلط فہمی نہ ہوتی۔ یہ توقع اب بھی نہیں ہے۔ دین کے سنجیدہ دلیل البتہ مستحق ہیں کہ اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے یہ چند معروضات ان کی خدمت میں پیش کی جائے، اور پھر آگے تفصیل سے غامدی صاحب نے حدیث کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ اسی طریقے سے فقہ اور اجتہاد، اس کے بارے میں آپ کیا لکھتے ہیں؟ ایک اجتہاد کے نام سے بھی غامدی صاحب کا مضمون ہے، آپ کی کتاب مقامات ہی میں موجود ہے، صفحہ 166 سے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے کہ اس دائرے کے اندر اجتہاد البتہ ہوا اور پانی کی طرح ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا، اور حقیقت یہ ہے کہ کبھی بند ہوا بھی نہیں۔ بعض لوگوں کی طرف سے اس اصرار کے باوجود کہ 34 صدی ہجری کے بعد بند ہو چکا ہے، ایسے علماء، فقہاء اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین ہمیشہ پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے ہر زمانے میں اجتہاد کیا اور اس وقت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم و عقل سے نوازا ہے، یہ نعمت انسان کو اسی لیے دی گئی ہے کہ اپنے معاملات کا فیصلہ ان کی رہنمائی میں کرے۔ یہ معاملات غیر متعین بھی ہیں اور گوناگو بھی۔ انسان اندھا اور بہرا نہیں ہے کہ ہر جگہ آسمان کی رہنمائی کا محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت صرف ان معاملات میں نازل فرمائی ہے جن میں خود علم و عقل کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کے احکام بھی اس لیے نہایت محدود ہیں۔ چنانچہ ضروری ہے کہ اجتہاد کیا جائے، ترقی کا راز اسی اجتہاد میں پوشیدہ ہے۔ ہم صاحب، یہ میں نے آپ کے دو مضامین میں سے آپ ہی کی لکھی ہوئی عبارت کو پیش کیا۔ سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ آپ نے اس میں اتنی تفصیل سے بیان کیا، اسی کو گزشتہ ہفتے آپ نے گفتگو میں بھی بیان کیا تھا۔ اہل علم علماء کا یہ تاثر ہے کہ بظاہر جب وہ ایک کوئی اعتراض پیش کرتے ہیں، آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں، تفصیل سے بات سامنے آتی ہے، تو ایک کہا جاتا ہے کہ شاید پہلے آپ ان چیزوں سے واقف نہیں تھے، یہ فقہ، اصول فقہ کی اصطلاحات، جب یہ اعتراضات سامنے آئے ہیں تو اب آپ کچھ چیزوں کی وضاحت کر رہے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے، سوال کیا ہے جواب تو میں نے خود ہی دے دیا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو کہ چیزیں آپ نے لکھی ہوئی ہیں، بیان کی ہوئی ہیں، وضاحت سے موجود ہیں، لیکن لوگ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ پلٹ کے نئی بات کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ بہت سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی پر تنقید کرتے ہیں تو اگر ہمارے مانوس اسالیب سے
ہٹا ہوا کوئی اسلوب اختیار کیا گیا ہو یا بات بیان کی گئی ہو یا کوئی اختلاف سامنے آئے تو ہم یہ زحمت نہیں کرتے کہ اس پورے فکر کو جانیں، یعنی یہ سمجھیں کہ یہ بات ہے کیا، کس سیاق میں کہی جا رہی ہے، کہاں کہی جا رہی ہے۔ تو عام طور پر جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی تحریریں پڑھیے، انہوں نے نہ کبھی میزان کو اس طرح بالاستیاب پڑھا ہوتا ہے، نہ ہر جگہ سے اس کو دیکھا ہوتا ہے، نہ میری دوسری تصنیفات دیکھی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ ان کو معلوم بھی نہیں کہ مقامات نام کی بھی کوئی کتاب ہے۔ یہ جو دونوں مضامین آپ نے پڑھے ہیں، یہ دیکھیے کہ یہ کب کے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں ہر مضمون کے نیچے جب سے یہ شائع ہو رہی ہے، ان کی تاریخ تصنیف بھی لکھی ہوتی ہے۔ 2009 میں حدیث و سنت کے فرق والا مضمون لکھا گیا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس کا ایک پس منظر ہے، یعنی یہ ایسے نہیں لکھا گیا تھا۔ ہمارے ملک کے ایک بہت جلیل القدر عالم، جن کے لیے میرے دل میں بے پناہ عزت ہے، مولانا زاہد الراشدی صاحب نے اپنے رسالہ شریعہ میں ایک مضمون لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت تو بس یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10 احکام جو ہمیں حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، ان کو کیا انہوں نے دین سے الگ کر دیا ہے؟ تو اس کے جواب میں نے یہ مضمون لکھا تھا، اور یہ اس وقت شریعہ میں بھی شائع ہو گیا تھا۔ اچھا، تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ در حقیقت یہ پیشکش کا نیا اسلوب ہے۔ اصطلاحات کو میں نے ایک نئی صورت دی ہے، اور دینے کی وجہ بتائی گئی ہے اس میں کہ ہمارے ہاں جو اصول فقہ میں اصطلاحات استعمال ہوئیں، یعنی یہ بڑا ایک غیر معمولی فن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ کو دریا برد کرنا ہے، لیکن اس میں بعض اصطلاحات انتہائی ناقص ہیں۔ ان کے اندر جو تعبیریں اختیار کی گئی ہیں، جب آپ ان کا اطلاق کرتے ہیں تو پورے دین کی صورتحال بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا تاثر خراب ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے، یعنی وہ اصطلاحات جو ہمارے ہاں عام طور پہ استعمال ہو رہی تھیں، ان کو جب نئے سرے سے آپ ایک دوسری صورت دیتے ہیں تو لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ فلاں چیز نکل گئی۔ اس میں دیکھیے، آپ نے خود پڑھا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ دین میں کچھ نہیں نکلا، عنوانات تبدیل کر دیے گئے، عنوان تبدیل کیا گیا ہے۔ یعنی آپ ان سب کو سنت کہہ رہے ہیں، نہیں کہنا چاہیے۔ تو سنت کی میں نے ایک تعریف کی ہے، یا اس کا ایک تعارف کرایا ہے اپنی کتاب میزان میں۔ پھر یہ بتایا ہے کہ اس سنت کی تعین کیسے ہوگی، اس کے لیے 7 اصول بیان کیے ہیں۔ جب سنت کی اس طریقے سے تعین ہو جاتی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ جو چیزیں روایات میں بیان ہوئی ہیں وہ کیا ہے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ دین نہیں ہے، یہ بتایا گیا ہے وہ دین کی کیا نوعیت رکھتی ہیں۔ کیا وہ اصل دین ہے؟ نہیں، وہ ان کی تفہیم تبیین ہے۔ یعنی جو فرق اصل اور شرع میں، اصل اور فرع میں ہوتا ہے، متن اور شرع کو آپ ایک جگہ نہیں رکھ سکتے، اسی طرح اصل اور فرع کو بھی ایک جگہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ بات تو اللہ ہی مجھے بتا سکتا تھا کہ سور کا کھانا میں نے حرام کر دیا، یہ تو میں خود نہیں بتا سکتا تھا، لیکن اس کے نیچے بہت سے فروع ہیں جن کا اب میں استنباط کر سکتا ہوں۔ یعنی جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ قاعدہ عامہ کیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حکم کو مبنی کیا ہے، اس پر یہ جزوی حکم کس طریقے سے دیا گیا ہے، اس کے پس منظر میں کیا چیزیں کار فرما ہیں، اس کا اطلاق خود اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کیا ہے، تو یہ علم جب میرے پاس آ گیا تو اصل آ گئی۔ اس اصل کی بنیاد کے اوپر اب فرع زیر بحث آئے گی۔ تو روایتوں میں، حدیثوں میں جو دین بیان ہوا ہے وہ فرع کی نوعیت کا ہے۔ یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ جو باتیں حدیث میں آئیں گی وہ یا تفہیم و تبیین ہوں گی، اصل دین کی تفہیم و تبیین، اور یا کیا ہوگا، اصل دین پر اللہ کے پیغمبر کے عمل کا بیان ہوگا۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ایک کے لیے تفہیم و تبیین ہی کا لفظ موضوع ہے، اور دوسری کے لیے اسوہ حسنہ کی تعبیر بہتر ہے۔ تو یہ تعبیرات تبدیل ہونی چاہیے، اصطلاحات بدلنی چاہیے۔ اب جب میں یہ بات کہوں گا تو اس کے جواب میں یہ ہوگا کہ پرانی اصطلاحات میں کیا مسئلہ تھا، تو پرانی اصطلاحات میں کیا مسئلہ تھا اس کو میں نے وہیں بیان کر دیا، بیان کیا اس میں کہ اس سے اصل اور فرع میں خلط مبس پیدا ہوا ہے، اس لیے ضروری تھا کہ اس کو تبدیل کیا جائے، اور میں اصرار سے کہتا ہوں کہ اس کو تبدیل ہونا چاہیے، سنت کو بالکل الگ کر کے پیش کرنا چاہیے، اور روایات تو تاریخی ریکارڈ ہے، اس میں ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، اس میں قصے ہیں، کہانیاں ہیں، سوانح ہیں، واقعات ہیں، وہ کیا سارا کا سارا دین ہوتا ہے؟ اس میں جو دین کی باتیں بیان ہوئی ہیں وہ اصل نہیں ہیں،
وہ تفہیم و تبیین کی نوعیت کی ہیں یا اسوہ حسنہ کا بیان ہے. تو یہ چیز کو کیسے پیش کرنا ہے، لوگوں کے سامنے کیسے رکھنا ہے، علم کی دنیا میں اس کا تعارف کیسے کرانا ہے، یہ وہ مسئلہ ہے. تو یہ کسی فن کے اندر داخل ہو کر اور اس کے پورے اطلاقات کو سمجھ کر ہی آدمی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ کوئی کام کیوں کیا گیا ہے. تو اگر چند سنی ہوئی باتوں کی بنیاد پر لوگ تبصرے کرنا شروع کر دیں تو پھر ظاہر ہے کہ جب اس کی وضاحت کی جائے گی تو اسی طرح کا تاثر ہوگا. اچھا خان صاحب، یہ تو آپ نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا سنت اور حدیث کا فرق. اس مضمون میں 2009 میں آج سے کوئی 12-13 سال پہلے یہ چھپ بھی چکا ہے، تفصیل سے آپ نے لکھا بھی ہے. یہ بات تو یہاں کی ہو گئی. یہ جو اجتہاد کے بارے میں آپ کی رائے ہے جس کو میں نے پڑھا، اور بالعموم لوگوں نے یہ تاثر قائم کیا کہ جیسے آپ قرآن و سنت کے علاوہ یا ان کے اندر اگر کوئی علت بیان ہوئی ہے، کوئی حکم بیان ہوا ہے، اس سے مماثل صورتحال پہ کوئی اطلاق کرنا ہے، شاید اس کے بھی قائل نہیں تھے، اور صرف ایک جامع طور پہ جس کو آپ کہتے ہیں ظاہریت کی بنا پہ کہتے تھے کہ ہم صرف یہیں پہ کھڑے ہیں، جو قرآن میں آ گیا، جو سنت میں آ گیا. اس میں آپ نے بیان کیا ہوا پانی کی طرح ضرورت ہے، اور گناگوں مسائل پیش آئیں گے اور قیامت تک آئیں گے، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس میں اجتہاد کریں، اور فقہاء نے یہی کام کیا ہے. تو یہاں پر بھی آپ نے اس چیز کو پوری طرح سے نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا، بلکہ اس پوری کتاب میں خود اپنے اجتہادات اور اپنے اطلاقات اور اپنی جو فقہ ہے اس کو بھی اس میں بیان کیا. تو اس معاملے میں بھی غلط فہمی ہوئی ہے بالعموم لوگوں کو. یہ مضمون بھی دیکھیے، اس کے آخر میں تاریخ لکھی ہے 2011 کا لکھا ہوا ہے. جی. یعنی یہ آج کی چیزیں نہیں ہیں. 2007 میں میزان پایہ تکمیل کو پہنچی ہے. اس کے بعد میں نے یہ مضامین وقتاً فوقتاً لکھے، اور اس وقت بھی اسی لیے کہ بعض علمی حلقوں کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آتی تھیں تو میں نے یہ بتایا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ فقہ کو شریعت سے الگ کر کے پیش کرنا ناگزیر ہے. یعنی یہ مجتہد فی مسائل ہیں جتنے بھی ہیں، ان پر میں رائے دے رہا ہوں، آپ رائے دے رہے ہیں. یہاں پہ وہی بات ہے کہ اصل اور فرع کو ایک نام نہ دیں. اصل کو اصل کی جگہ رکھیں، فرع کو فرع کی جگہ رکھیں. یہ ضروری ہے. اس کے بغیر نہ اصل کی حقیقت واضح ہوتی ہے، نہ فرع کا تعلق واضح ہوتا ہے. تو اس پہ کوئی شخص مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. پورا کا پورا ایک علم موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ حدیث اور سنت میں ہمارے ہاں کیا فرق کیا گیا. یہ فرق کیا گیا کہ ایک کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یوجب العلم، دوسری کے بارے میں کہا گیا یوجب العمل. پھر یہ بتایا گیا کہ وہ قطعی ہے، یہ ظنی ہے. یہی ہے نا. اچھا، یہ بات کہ بھائی ظنیات سے استدلال کرنا ہے، کون آدمی اس سے انکار کر سکتا ہے؟ خود ہم جو کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے ظنیاتی کے درجے کی چیز ہوتی ہے. ایسے ہی فقہ و اجتہاد پہ جو آراء دی جا رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں روایات کے بارے میں تو پوری مسلمان امت نے یہ بتا دیا. یعنی سوائے ابن حزم کے اگر آپ ان کو الگ کر لیں تو سب یہ مانتے ہیں کہ اس سے ظنی علم حاصل ہوتا ہے. یہ کون سا علم ہے؟ یعنی کیوں قابل قبول ہو جاتا ہے ظنی ہونے کے باوجود؟ اس لیے کہ یہ قطعی پر مبنی ہے. اگر اس میں آپ نے وہ بحث پڑھنی ہو تو شاطبی میں موافقات میں اس پر ایک بڑی تفصیلی بحث کی ہے کہ دین میں جو اصل قطعی ہے ان چیزوں کو اس پر مبنی ہونا چاہیے. اسی سے ان کا تعلق واضح ہوتا ہے، اسی سے ان کی حیثیت واضح ہوتی ہے. یہ کہیں چلی نہیں گئیں. ان کو کس جگہ رکھنا ہے؟ فرع کو فرع کی جگہ، اصل کو اصل کی جگہ. ٹھیک، ہم سب آگے بڑھاتا ہوں اس سلسلے کو. اچھا، یہ بھی آپ بیان فرمائیے گا، ہمارے ہاں اس وقت ایک بحران آپ کہہ سکتے ہیں، ایک انحطاط ہے کہ ہماری اپنی جو ماضی کی علمی روایت ہے، ماضی کی جو تراث ہے، خود علماء کا مختلف نقطہ نظر ہیں، اس سے بھی اس درجے تمسک نہیں ہوتا، اور قریب عہد کی چیزوں کو ہی ہم پورے علم کی ریپرزنٹیشن قرار دے دیتے ہیں. میں کتاب کا یہاں حوالہ دے کر آپ سے پوچھوں گا. ہمارے محسن اور دوست ہیں ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی قرآن و سنت کا باہمی تعلق، اور علم کی ہسٹری کو ٹریس کر کے صحابہ اکرام کے بعد امام شافعی سے لے کر فکر فراہی تک اور آپ کے اطلاقات کو انہوں نے واضح کیا. تو یہ حدیث و قرآن و سنت کا باہمی تعلق کیا ہے، اس کو اس پس منظر میں رکھ کے انہوں نے سمجھایا. تو کیا آپ اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ جو لوگ آپ کی اس فکر یا آپ کی جو بھی کنٹریبیوشن ہے اس سے تائید اور اختلاف سے قطع نظر سمجھنا چاہتے ہیں کہ بات کہاں کھڑی ہوئی ہے، ان کو تاریخ کے تناظر میں ان بحثوں کو رکھ کے اس کو پڑھنا چاہیے؟ یقیناً میں نے تو بہت لوگوں کو توجہ دلائی ہے، اور میں نے ہمیشہ مولانا عمار خان ناصر صاحب کی اس کتاب کو خراج تحسین پیش کیا. وہ صرف یہی نہیں کہ ہمارے فکر کو اس پورے پس منظر میں رکھ کے بتا دیتی ہے، بلکہ وہ لوگوں کو یہ بھی سمجھاتی ہے کہ ابتدا سے یہ مباحث کیسے پیدا ہوئے، اس میں اصطلاحات کا کیا مفہوم رہا، ان کے اطلاق کی کیا صورتیں رہیں،
اہل علم ان کو کس طرح سمجھتے رہے. انہوں نے بتایا ہے کہ امام ابن حزم کا نقطہ نظر کیا ہے، اس سے پہلے شوافع احناف کا کیا معاملہ رہا. جو اصولین بالعموم ایک دوسرے طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے ان سب چیزوں کی کیسے توضیح کی. پھر انہوں نے امام شاطبی اور شاہ ولی اللہ کو سامنے رکھ کر یہ مقاصد کی بنیاد پر جو ایک جامع تعبیر اختیار کی جاتی ہے اس کا تجزیہ کیا، اور پھر یہ بتایا ہے کہ فراہی مدرسہ فراہی میں یہ سب چیزیں کس طرح سامنے آئی ہیں. اس میں بھی بعض لوگ بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں، یعنی اگر میں نے کوئی نتیجہ نکال دیا ہے تو وہ نتیجہ چونکہ میں نے نکالا ہے تو اس لیے اس کا فکر فرائی سے کیا تعلق. پھر تو علمی طریقے سے تجزیہ کر کے بتانا چاہیے کہ جو بات کہی گئی ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. تو ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی جب کسی علم یا فن کی ابتدا ہوتی ہے تو پہلے مرحلے میں تو چیزیں ایسے ہی سامنے آتی ہیں، آہستہ آہستہ اس کے اطلاقات کر کے دکھائے جاتے ہیں کہ اس بات کو مان لیا جائے تو دیکھیے اس کا اطلاق اس چیز پر بھی ہوتا ہے، اس چیز پر بھی ہوتا ہے، اس چیز پر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو آپ نے آخر میں بات کی اس کو ایک متفرق سوال کے طور پہ میں سامنے رکھنی چاہ رہا تھا، دوبارہ پوچھ لیتا ہوں. اعتراض یہ بالعموم کیا جاتا ہے کہ جی آپ فکر فراہی کے امین ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جو اصول ہیں مولانا فراہی کے انہوں نے بیان کیے اس پر آپ کھڑے ہوئے ہیں، ان پر اطلاق کر کے چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. نبی اور رسول کا ایک بنیادی فرق آپ کے نزدیک بھی ہے، فکر فراہی کے باقی دیگر اکابر علماء بھی کر رہے ہوتے ہیں، خود مولانا امین حسن اصلاحی کے بھی فرق نظر آتا ہے. لیکن پوچھا یہ جاتا ہے کہ اس فرق کو مان لینے کے باوجود غامدی صاحب یہ تو ہم سے کہہ دیتے ہیں بھئی ان دونوں میں آپ فرق کریں، لیکن جو نتائج انہوں نے نکالے وہ نتائج تو خود فکر فراہی کے علماء نہیں نکال رہے. اچھا اگر نہیں نکال رہے تو پھر یہ نہ کہیں جی کہ فکر فراہی جو ہے اس کے مطابق نبی اور رسول کے فرق کے اطلاقات میں یہ، کیونکہ فکر فراہی تو یہ اصول ماننے کے باوجود ان نتائج تک نہیں پہنچی. یہ بھی بالکل ایک غیر علمی بات ہے. جب کسی فکر کی ابتدا ہوگی تو اسی طریقے سے ہوگی. یعنی آپ حنفی فکر کو ذرا پڑھیے، اصول قائم ہو جاتے ہیں، بعض بنیادی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، اس کے بعد جو اہل علم ہے وہ ان کا اطلاق کر کے دکھاتے ہیں، اور اطلاق میں بھی بعض اوقات اختلافات ہو جاتے ہیں. یہ جو آپ نے تعبیر اختیار کی امین، میں نے اس طرح کوئی دعویٰ کبھی نہیں کیا. میں مدرسہ فرائی کے طالب علموں میں سے ایک طالب علم ہوں، اور ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ استاذ امام امین حسن اصلاحی کی جو شاگرد رہے ہیں یا ان کے تلامذہ ہیں یا ان کے شاگرد ہیں، میں تو ان میں سے پچھلی صفوں میں بیٹھنے والا ایک طالب علم ہوں. اس سے زیادہ میں نے کوئی بات کبھی نہیں کی، اور نہ میں اس طرح کے دعوے کرتا ہوں. ایک طالب علم کے طور پر ظاہر ہے کہ جو چیز سامنے آئے گی میں اس کا اطلاق کروں گا، یہ بتاؤں گا کہ یہ اگر مقدمہ قائم ہو گیا ہے تو اس سے یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے. یعنی دونوں مقدمات اگر موجود ہیں تو صغرا و کبرا کے بعد ایک نتیجہ نکلنا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نتیجہ صحیح نہیں نکالا گیا، لیکن یہ کہ نتیجہ وہیں سے نکالا گیا ہے. پھر یہ کہ یہ نبی اور رسول کا جو فرق ہے، کیا یہ پہلی مرتبہ مدرسہ فرائی میں ہوا ہے؟ کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، ہر جگہ یہ فرق کیا جا رہا ہے، ہر شخص اس کو بیان کر رہا ہے. ابن حزم نے الاحکام فی اصول الاحکام میں جو مقدمہ لکھا ہے جس میں اصطلاحات کی توضیح کی ہے، اس میں دیکھیے نبوہ کا عنوان الگ اور رسالہ کا عنوان الگ، دونوں میں فرق متعین کیا ہے. آپ پڑھ لیجئے نکال کے، یہ ان کی اصول فقہ پر کتاب ہے نا، اور کوئی ایسی کتاب تو نہیں ہے کہ جو کہیں غائب ہو گئی ہے، اب بھی شائع ہوتی ہے. اسی طریقے سے کوئی تفسیر اٹھائیے دیکھیے، زمخشری بیان کرے گا اس کو، ہمارے دوسرے مفسرین بیان کریں گے، رازی بیان کریں گے، سب کے سب بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ یعنی فرق ہے یہ تو واضح ہے. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ سورہ حج کی جو تفسیر ہے اس پہ عام طور پر جب یہ آیت آتی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، تو اس کے تحت یہ بحث کی جاتی ہے. اسی طرح سورہ مریم میں جو سیدنا موسیٰ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ نبی الرسولہ، تو وہاں پر بھی یہ بحث کی جاتی ہے. تو کوئی تفسیر اٹھائیے. خود اس کے تحت زمخشری نے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ دلیل بین علی تغایر النبی والرسول، یعنی نبی اور رسول کے درمیان فرق کے لیے ایک تنہا یہ آیت کافی ہے اور ایک واضح دلیل ہے یہ. اسی طرح مولانا سید مولانا صاحب مودودی نے سورہ مریم میں ایک بڑا تفصیلی نوٹ لکھا ہے کہ اس میں فرق تو سب مانتے ہیں، فرق کیا ہے؟ یعنی فرق کر رہے ہیں نا، یہ تو طے ہو گیا کہ فرق ہے، فرق کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے اس میں مختلف اہل علم کی آراء نقل کر رہے ہیں. ہمارے اپنے زمانے میں عالم عرب میں بہت نمایاں مفسر ہیں، ابن عاشور، ان کی تفسیر شائع ہو چکی ہے تحریر و تنویر کے عنوان سے، اس میں بھی فرق بیان کیا گیا ہے. اور فرق بیان کرنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ تحقیق یہ ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ میری تحقیق یہ ہے. تو یہ فرق ہم نے بھی متعین کیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ فرق تو ہے، کیا فرق ہے؟
تو تقابل کر کے ذرا علمی طریقے سے دیکھیے کہ فرق اب متعین ہوا ہے یا اس سے پہلے فرق متعین کیا جا رہا تھا۔ تو علم اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے، اس میں اطلاقات بھی ہوتے ہیں، اس میں مضمرات کھولے بھی جاتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ تمام اطلاقات کو امام ابو حنیفہ کے ہاں تلاش کریں؟ آج تک اطلاقات ہو رہے ہیں، حنفی فقہا کر رہے ہیں، ویسے ہی ہوتا ہے۔ کسی بھی مدرسہ فکر میں یہی تاریخ وجود میں آتی ہے، اس پہ کون سی نئی بات ہے؟ بالکل واضح صاحب، بہت ہی اہم بات آپ نے فرمائی۔ خود فقہ حنفی ہمارے سامنے جو اس وقت موجود ہے، محقق علماء کا یہ کہنا ہے کہ خود جو ابتدائی ہمارے اکابر علماء ہیں ان کی آراء سے بہت بڑی چیزوں میں اختلاف ہے۔ اصحاب ترجیح کی پوری روایت پیدا ہوئی، انہوں نے ان آراء میں ترجیح بھی قائم کی اور اس کو فقہ حنفی کا انعام دیا جاتا ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، چند منٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ گزشتہ دنوں کرناٹک ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور ہر طرف سے ایک بازگشت آئی کہ یہ فیصلہ غامدی صاحب کی حجاب سے متعلق جو آراء ہیں ان کی تائید میں دیا گیا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں چاہتا کہ فیصلے میں آپ کے حوالہ نقل ہوا ہے یا نقل نہیں ہوا، یا جج صاحب نے آپ کی کسی رائے کو حوالہ بنایا یا نہیں بنایا۔ دو ٹوک سوال ہے آپ سے۔ سوال یہ ہے کہ جو کچھ آپ کی اختلاط مرد و زن، پردہ کئی، حجاب کے متعلق آراء موجود ہیں، دنیا کے کسی خطے میں کوئی عدالت آگے بڑھ کے یہ کہتی ہے کہ بھئی غامدی صاحب کے دلائل بڑے ہی براہین قاطع اور بڑے ہی مبرہن اور بڑے ہی واضح دلائل ہیں، ان کی بنیاد پر ہم فیصلہ دیتے ہیں، تو کیا آپ اپنی کسی رائے پر کسی جج کو فیصلہ دینے کی اجازت دیں گے اور اس طرح کے معاملے میں اس کی تائید کریں گے؟ میرا خیال ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا تھا، تو اس وقت میں نے اس کا بڑا تفصیلی جواب دیا تھا کہ میں اس طرح کے شخصی معاملات میں کسی عدالت کی مداخلت کو جائز ہی نہیں سمجھتا، کسی حکومت کا یہ حق ہی تسلیم نہیں کرتا۔ یعنی یہ تو ایک شخصی معاملہ ہے، خواتین کو حجاب کرنا ہے، نقاب لینی ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، خاص طرح کا لباس پہننا ہے، ان میں سے کسی چیز میں کسی عدالت کو فیصلہ کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ میری رائے ہو، کسی اور کی رائے ہو، اس سے پہلے جو ہندوستان کی سپریم کورٹ نے طلاق کے بارے میں فیصلہ کیا تھا، میں نے تو اس پر بھی یہی تنقید کی تھی کہ یہ عدالت کا کام نہیں ہے۔ یعنی یہ کام نہیں ہے کہ وہ مذہب طے کرنا شروع کر دیں، یہ تو لوگوں کا کام ہے، اس مذہب کے ماننے والے ہیں، یہ قومی ریاستیں ہیں، ان کے علماء، ان کے فقہاء طے کریں گے، اس کے مطابق جس رائے کو چاہیں اختیار کریں۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم شخصی معاملات میں مداخلت کریں۔ ریاست کا دائرہ میں نے بار بار متعین کر کے بتایا ہے کہ صرف دو چیزیں ہیں، ایک حق تلفی کو روکنا اور دوسرے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا۔ اس کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، یہ قوانین سد ذریعہ کے اصول پر بھی بنائے جاتے ہیں، اور جب کوئی جرم ہو جاتا ہے تو اس کے سد باب کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ قانون کا دائرہ یہی ہے۔ میرے نزدیک تو اس طرح کے معاملات میں نہ عدالتوں کو مقدمات لینے چاہیے، نہ اس کے فیصلے کرنے چاہیے، نہ اس طرح کے معاملات میں ایسی آراء دینی چاہیے۔ اس کا تو اگر آپ شروع کر دیں تو اس کے بعد پھر سیکولرزم کے اوپر یہ بالکل ٹھیک اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مذہب بن کے لوگوں کو اپنا پابند کرے گا، اور اسی طرح پابند کرے گا جس طرح کے بعض مذہبی ریاستوں میں اس طرح کے شخصی معاملات میں مداخلت کر کے لوگوں کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کا کام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ریاست کا ایک دائرہ ہے، باقی چیزیں اللہ اور بندے سے متعلق ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اپنے پروردگار کی کیا بات قبول کرنی ہے، کیسے قبول کرنی ہے، اس کو کیسے سمجھنا ہے، یہ سب فیصلے لوگوں کو کرنے ہیں۔ ہمیں اگر کسی موقع کے اوپر ان سے بات کرنی ہے تو تبلیغ، تلقین، نصیحت کے اسلوب میں کرنی ہے، اس سے آگے ہمارا کوئی کام نہیں۔ جی ہاں، ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کل انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔